نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ احزاب کی آیت نمبر 53 کا آخری آدھا حصہ اور آیت نمبر 54 اور 55۔ گزشتہ درس میں جو آیت گزری اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب سکھائے گئے، اور آج کی درس میں جو آیات ہیں ان میں ازواج مطہرات کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، یہ بات تمہارے لیے لائق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح بھی تکلیف پہنچاؤ۔ تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام قائم رکھو۔ تمہارے کسی بھی عمل سے، تمہاری کسی بھی بات سے، تمہاری کسی بھی حرکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما، اور فرمایا کہ نہ یہ کہ تم نکاح کرو ان کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی بھی، بے شک تمہاری یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی بھی خلاف ہے اور امہات المومنین کے حال کی بھی مناسب نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے نبی کی بیوی سے نکاح کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تو ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو طلاق دی اور نہ اپنے سے الگ کیا کہ جس کو آپ نے الگ کیا ہو اور کسی دوسرے نے اس سے نکاح کیا ہو، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم پہلے نازل فرما دیا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کسی امتی نے کسی زوجہ محترمہ کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لونڈیاں بھی تھیں مگر انہوں نے بھی نکاح نہیں کیا، کیونکہ ایسا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے مترادف تھا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن نکاح ثانی نہیں کر سکتی؟ تو مفسرین اکرام کئی وجوہات بیان فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی وجہ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کی اشاعت کو امہات المومنین کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا۔ گزشتہ صورت میں گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں جو آیات الہیہ پڑھی جاتی ہیں اور سنت پڑھی جاتی ہیں اس کو عام کرو۔ اور اسی مقصد کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات دوسرا نکاح کر لیتی، کسی اور جگہ نکاح کر لیتی، تو پھر دین اسلام کی نشر و اشاعت کا وہ شعبہ جو ان کے سپرد کیا گیا تھا، وہ ایک اہم فریضہ تھا، وہ متاثر ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں پر دوسرا نکاح کرنے کی پابندی لگا دی، اور اسی صورت میں گزر چکا ہے کہ وہ ازواجہ امہاتہم کی جو نبی کی بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو جس طرح حقیقی ماں، سوتیلی ماں اور رضائی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، اسی طرح امہات المومنین کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، اور یہ نکاح کی جو حرمت ہے یہ ازواج مطہرات تک محدود ہے۔ ازواج مطہرات کی جو اولاد ہو اس سے امتی کا نکاح ہو سکتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ وہ مسئلہ بھی ہے جو پہلے گزر چکا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں اچھے طریقے سے الگ کر دوں، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آخرت کے گھر کی تم طلبگار ہو تو پھر اسی پر قناعت کرو۔ تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کے پیش نظر اپنے نبی کو حکم دیا کہ اب آپ مزید نکاح نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کے بدلے میں کوئی دوسری عورت نکاح میں لا سکتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات نے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پسند کیا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی امتی کو ان کے ساتھ نکاح کرنے سے بھی ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اسی طرح نبی کی بیویوں کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے، کیونکہ نبی کو، اللہ کے نبی کو حیات حاصل ہے، زندگی حاصل ہے۔ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ دنیا کی زندگی تو ختم کر چکے ہوتے ہیں، مگر برزخ میں ان کو مکمل زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اگر گھر سے غائب ہو چکا ہو تو اس غائب شخص کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس طرح نبی کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ اللہ کے نبی پر طبعی موت تو واقع ہوتی ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سورۃ آل عمران ہے کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اسی طرح سورۃ زمر میں ہے انک میت وانہم میتون، اے اللہ کے نبی آپ پر بھی موت وارد ہونی ہے اور ان پر بھی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہے، جو شہیدوں کی زندگی سے بھی 1000 درجہ بڑھ کر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کے جسم کو مٹی خراب نہیں کر سکتی۔ تو اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں زندہ ہیں، اور زندہ شخص کی بیوی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کو جو زندگی حاصل ہوتی ہے وہ کمال درجے کی زندگی ہوتی ہے، اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص میری قبر پر آ کر درود پڑھے گا تو میں اس کو سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھے گا تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں جہاں واقعہ معراج بیان ہوا ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم کے ساتھ زندہ مشاہدہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ قبر کو محض ایک گڑھا نہ سمجھو، بلکہ مومن کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بعض حضرات نے اور مفسرین اکرام نے امہات المومنین سے نکاح کی ممانعت کی یہ وجہ بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات حاصل ہے، زندگی حاصل ہے، اس لیے آپ کی ازواج مطہرات
کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا اور امتی کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ آگے فرمایا ان تبدو شیئا او تخفوہ، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ مفسرین کرام بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بعض منافق لوگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں آپ کی فلاں زوجہ سے فلاں بیوی سے نکاح کروں گا، اور کچھ مخلص مسلمان بھی ایسے تھے جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، کیونکہ یہ بات اور یہ حکم معلوم نہیں تھا۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو جو اہل ایمان تھے جن کے دلوں میں یہ خواہش تھی انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا۔ ان میں سے حضرت طلحہ بھی تھے، انہوں نے استغفار بھی کیا، ایک غلام آزاد کیا اور ایک حج پیدل چل کے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلی ہوئی غلط بات کو معاف فرما دیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور باطن سب باتوں کو جانتا ہے۔ نبی کی ازواج امتی کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، لہٰذا ایسی بات دل میں ہرگز نہیں لانی چاہیے تمہیں۔ عورت کے لیے محرم کون سے ہیں، کن کے ساتھ عورت خلوت میں بیٹھ سکتی ہے، کن کے ساتھ سفر بھی کر سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی قانون امہات المومنین کے لیے بھی نافذ العمل رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن، نبی کی بیویوں کو اپنے باپوں، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، اپنی عورتوں اور غلاموں کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی تمام رشتہ دار عورت کے محرم بنتے ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس لیے فرمایا کہ ان سے پردہ ضروری نہیں ہے، اور ان کے علاوہ باقی میں غیر محرموں سے پردہ ضروری ہے۔ فرمایا واتقین اللہ، نبی کی بیویوں اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ کا خوف ہمیشہ تمہارے دل میں رہنا چاہیے، کہیں تم سے غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی اور تمہارے کردار کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہی تمہارے اعمال اور کردار کے نگہبان ہیں اور محافظ ہیں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ محتاط زندگی گزاریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کے لیے خصوصی تعلیم کا انتظام فرمایا اور خصوصی ہدایات ان کو دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔